حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکیہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عورت آتی ہے کہ بابا جی آپ کی نصیحتیں مشہور ہیں، دور دراز سے لوگ آپ سے نصیحتیں کروانے کے لیے بچے لے کر آتے ہیں، میرا بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے، آپ ان کو نصیحت کاٹیں کہ یہ میٹھا کھانا چھوڑ دے۔ تو خواجہ بہاؤالدین ذکیہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے اور آپ نے فرمایا بی بی سویرے لے کے آئی کی کیا بی بی سویرے لے کے آ گئی تو بس ایسے آتا کہ پتر آج کے بعد میٹھا نہ کھانے۔ بی بی کہنی بابا جی نہیں ہوگا کرنی سے کافی کھانے کا ہے میں نے بجایا آج تک کوئی ویر ہوتا کہنا کالا بکرا لے گیا یا سوا من گوشت لے گیا یا کوئی ککڑ لے گیا تو چلو میں نے نچ وغیرہ لے کے دینا۔ تو بابا جی نے فرمایا کہ تو سمجھتی نہیں ہے، اگر یہی بات آج میں نے کی میں کل بھی کر سکتا تھا، لیکن کیا ہے کہ کل جب تو اس کو لے کر آئی تھی نا بچے کو، تیرے آنے سے پہلے بغیر کسی مقصد کے بس ایسے میرے من میں آیا تو میں نے میٹھا کھایا ہوا تھا، تو جب میں خود بغیر مقصد کے میٹھا کھا کر بیٹھا ہوں اور تیرے بچے کو میں نصیحت کر رہا ہوں تو میری نصیحت پہ اثر کیا ہے؟ مولانا روم کہتے ہیں خود را فصیحت و ذکر را نصیحت، کہ خود نصیحت الٹ کر رہا ہوں دوسروں کو نصیحت کر رہا ہوں۔ میں نے توبہ کی ہے تو بغیر مقصد کے میٹھا نہیں کھاؤں گا، اب میں بچے کو نصیحت کر رہا ہوں، اب میں تجھے اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ تیرا بیٹا اب کے بعد دوبارہ بغیر میٹھا نہیں کھائے گا۔ اور واقعہ ایسا ہوا کیا ہے بات کرنے کا کہ پہلے داعیان دین مبلغین واعظین مقررین متبع انبیاء ان کا معمول یہ تھا کہ ان کا خود وہ پہلے عمل ہوا کرتے تھے، اخلاص کی طاقت تھی۔ آج وہ ساری چیزیں نکل گئی ہیں، آج لالچ طمع حرص اور ذاتی اغراض انہوں نے چاروں طرف سے ہمیں گھیرا ڈال لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری دعوت و تبلیغ میں بھی اثر نہیں،